الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یحمد اللہ۔ دوستو، اس سے پہلے آپ نے یہ درس قرآن سنا تھا، اس جن آیت میں فرشتوں نے اپنے علم کا انکار کیا کہ مولا جتنا تو نے علم دیا وہ علم جانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے ذکر، اشیاء کے ناموں کا ذکر۔ اب اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شان ظاہر کری آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ اور فرشتوں نے مانا، تو اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب یہ اللہ نے شان بیان کری تو فرشتے مانے ان باتوں کو، اور فرشتوں نے اللہ کی حکم کی پیروی کری۔ اللہ فرماتا ہے وہ یاد کیجیے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان یعنی کہ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کری اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، کافر ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جنت میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت سے نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے۔ اس کے بعد فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ پر شیطان نے انہیں اس طرح کے ذریعے جنت سے دور کر دیا جہاں وہ رہتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام و ماں حوا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور اللہ نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم آپس میں دوسرے دشمن رہو گے، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے۔ یہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد ایک تو یہ والی ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم صاحب اور ماں حوا سے نیچے جاؤ، اور شیطان کو بھی، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلے جنت کے اندر اس کا جانا تھا تو اس کی تعظیم تھی اس ٹائم، بعد میں اس کو دھتکارا گیا تو یہ سانپ کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے وسوسہ ڈالا۔ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب یعنی کہ آدم سے جو پوش میں جو اولاد ہے یہ دنیا بستی تھی، ان سب سے کہا اے آدم تم اپنی ذریت کو لے کے دنیا میں جاؤ، اور ایک مقرر وقت وہاں پہ رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اس میں جو میں نے ابھی پڑھا تھا آپ کے ساتھ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کری۔ اس بارے میں عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا اے میرا رب میں تجھ سے بحق محمد صبح کرتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ اللہ فرمایا آدم تو نے محمد علیہ السلام کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نبی نے پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ میرا جب تو نے مجھے دستور پیدا کیا تو نے مجھے اپنی پسندیدہ روح پھونکی تو میرے اس سے اٹھا کر دیکھا عرش کے پاؤں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا تو جس نام کو اپنے نام سے ملا کر لکھا ہے تو اس کو تمام مخلوق میں سب سے محبوب ہوگا۔ اللہ فرمائے اے آدم تو نے سچ کہا بے شک مجھے مخلوق میں سب سے محبوب ہے، چونکہ تو نے ان کے وسیع سوال کیا اس نے میں نے تم کو بخش دیا۔ اگر محمد کو پیدا نہ کرتا ہو تم کو پیدا نہ کرتا ہو تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ روایت روح المعانی کے اندر بھی موجود ہے اور معجم صغیر کے اندر بھی ہے، ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، امام بھاقی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور دیگر بھی روایت مل جاتی ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ درس قرآن آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں میرے بھائیوں۔ یہ ایک بہت کم وقت میں درس قرآن ہے، 3 سے 4 منٹ کے اندر کوئی اتنا بھی درس قرآن نہ سن سکے
تو وہ پھر اپنے آپ پہ افسوس کرے، ملامت کرے کہ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ علم دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم صرف اس میں قرآن کریم کی ہی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ قرآن سننے کی طرف رہے، نہ کہ چہروں کی طرف رہے، کیونکہ اصل تبلیغ ویسے بھی آواز سے ہے، تو اس لیے ہم درس قرآن میں ایک خاص احتیاط کرتے ہیں۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔